قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سہلائیں، اس کو ٹافی دیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے۔ ٹھٹھرتے ہوئے ماحول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دے تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شے عطا کرتے ہیں، اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے۔ رحمتم منا، جو لفظ قرآن نے بیان کیے وہ ہے رحمتم منا، یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے۔ رحمتن نکرہ ہے یہاں، کوئی رحمت ملے، عام سی رحمت ملے، فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ تو میاں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہوگا۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو گئے لوگ، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے ہیں، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔
خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے. اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں. پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے. گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے.